رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہاں ہیلو، کون؟ مولوی جعفر دیوبندی بول رہے ہیں؟ ہاں، آپ کون بول رہے ہیں؟ میں محمد طاہر رضا قادری بول رہا ہوں۔ ساحل رضا؟ جی 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 جی، اچھا، ہاں بولیے۔ ہو چکی ہے کئی مرتبہ آپ کی میری بات؟ ہوئی ہوگی، ہاں بولیے۔ ہاں، آپ دیوبندی ہیں وہابی ہیں؟ الحمدللہ میں حنفی سنی دیوبندی ہوں۔ اچھا، وہابی کو کیا مانتے ہیں آپ؟ وہی مسلمان ہے اور کیا، ابن ہم عبد بھی الوہاب مسلمان نزدی کو کیا مانتے ہیں؟ وہ بھی مسلمان تھے، اختلاف تو اچھا، ہے ہمارا ان سے، لیکن ہاں ہاں، مسلمان تھے۔ جی نہیں مسلمان تو مانتے ہیں نہیں؟ جی جی، الحمدللہ۔ جی، اچھا، انہیں جو کافر کہے تو اس پر کیا حکم لگے گا شریعت کا؟ ان کو جو اب وہ ابن عبد الوہاب، پہ بولتے ہیں کافر، میں کیسے بتا دوں، لیکن ہم انہیں کافر نہیں بولتے ہیں۔ نہیں آپ کافر نہیں بولتے، آپ مسلمان مانتے ہیں اور آپ احناف دیوبندی بھی ہیں، جی جی، تو جو ہم تو انہیں کافر مسلمان کہے، مانتے ہیں، بلکہ انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں، میرا ماننا ہاں ہے۔ اللہ کا ولی مانتے ہو اب نہیں؟ ان کی کیا تحقیق ہے؟ جی جی ارے میری بات تو سن لو اب، اور آپ ہیں دیوبندی، جی جی۔ تو جو ان پر کفر کا فتویٰ لگائے انہیں کافر کہے اس پر کیا حکم لگے گا شریعت کا؟ اب وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس وجہ سے ان کو کافر کہہ رہے ہیں، ان کی تحقیق کیا ہے۔ مطلب یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو؟ ہاں، ہو سکتا ہے۔ آپ مولوی ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ مومن کو مومن ماننا، کافر کو کافر ماننا ضروریات دین سے ہے۔ جی، اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اور سامنے والا کافر نہیں ہے تو کفر کہنے والے کی طرف پلٹے گا، کافر نہیں ہو تب نا، ہے نہیں؟ کافر اب اگر اس کے نہیں ہے، بارے میں جو اس کی تحقیق ہے۔ ہاں اور اگر کافر آپ نہیں مجھے ہے، عبد الوہاب نذری رحمۃ اللہ کے بارے میں بھی کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ تو ہمارا کیوں؟ موضوع ہی نہیں تھا، ہم تو یزید کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے۔ نہیں نہیں، کیا میں تو عبد الوہاب نزدی کے بارے میں بات کروں گا آپ سے، محمد بن عبد الوہاب نزدی کے۔ میں آپ سے یہ عبد جاننا چاہ رہا الوہاب ہوں، نذری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے بزرگ ہیں بھی نہیں، بزرگ ہیں نہیں؟ ہم ان کے مسلک میں ہیں نہیں۔ نہیں آپ تو کبھی کہہ رہے ہو میں مسلمان مانتا ہوں۔ ہاں مسلمان تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو میں مسلمان نہیں میں مانتا، عبد القادر وہ جیلانی اللہ رحمۃ کے اللہ ولی تعالی ہیں۔ علیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں ابن عبد الوہاب میں نزدی اپنی کی۔ بات بتا رہا ہوں کہ عبد نہیں اپنی القادر تم بات بتا جیلانی رہے ہو، رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن ہمارا فقہی اختلاف ہے ان سے، تو کیا نوز باللہ میں ان کو کافر بول لوں؟ ایسی ارے کوئی میں یہ بات تو نہیں کہہ رہا ہوں تم کافر نہیں بولو گے نا۔ اب میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ جنہیں اپنا پیشوا مان رہے ہیں، جنہیں اللہ کا ولی مان رہے ہیں ابن عبد الوہاب نزدی کو، تو ان کو جو کافر کہے اس رحمۃ پر کیا اللہ حکم علیہ۔ لگے گا شریعت کا؟ اب وہ کس وشے پہ بول رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، ان تم کی کیا دیوبندی ہو نا؟ تحقیق ہے، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تحقیق دکھلا دیں خواجہ اپنی اجمیری حضرت، رحمۃ کون سی اللہ تحقیق علیہ کی وہ ہے آپ نے؟ وہ اللہ کے ولی۔ کون سی کتاب جی، میں تحقیق ہے آپ کی کون سی کتاب ہے ایسی جس میں آپ نے تحقیق کی ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہے؟ وہ دکھا دیں۔ وہ اس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور آج 100 سال سے زیادہ ہو گیا، الحمدللہ ان کا فقہی مسلک اور ان کا جو مطلب کہ حرم شریف کا انتظام اللہ نے ان کے سپرد کیا ہے اور بہت بخوبی نبھا رہے ہیں۔ جی جی جی، تو یہ اللہ کے ولی ہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی یہ کو غلط آدمی کو دے نہیں سکتے، کافر مشرک کو دیں گے نہیں۔ جی جی، یہ تو بہت اس بڑی لیے دلیل ہے۔ اس لیے آپ کے ہاں پاس یہ ہاں، بہت بڑی دلیل ہے صاحب، واقعی میں بہت مان بڑی گئے ہم، دلیل ہو گئی۔ جی ہاں بہت مان گئے جی آپ کی دلیل ہم۔ ہاں، جی جی جی۔ تو یہ بات دجال کے بارے میں کہی تھی یا ان کے بارے میں کہی تھی ابن عبد الوہاب نزدی کے نبی نے؟ نہیں، دجال بھی وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو بات یہ دجال کے لیے ہے نا، یہ حدیث جو نبی کی ہے تو دجال کے لیے ہے یہ۔ جب مثال دے دیا گیا نہیں کہ مثال سے دجال کم بھی ہے۔ وہاں فتنہ نہیں داخل، دیکھیے جعفر صاحب آپ کیا بات سمجھ رہے سنیے، ہیں کہ نبی کا جعفر حرم صاحب اللہ جعفر تعالیٰ صاحب ایک جو فریضہ ہے دین کا بہت بڑا فریضہ ہے حج کرنا، اس مقام کو اللہ تعالیٰ کافروں کے ہاتھ میں دے دے گا؟ تو میں یہ تو تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے ابھی، جو حدیث مجھے سنائی ہے، وہ اللہ کے ارے سن ویسے ہی چلو ذرا، ولی ہیں جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ارے میں یہ تو تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہیں ولی سننے کا مادہ کیوں نہیں تمہارے اندر؟ بولتے سننے کا بھی مادہ بھی تو پیدا اور کتنا نہیں، بول دیا آپ نے، مگر سننے آپ کا انہیں مادہ بھی تو اپنے کافر اندر کیوں پیدا۔ بولتے ہیں؟ آپ کنہیں؟ انہیں کافر کیوں بولتے ہیں؟ میری بات تو سن لیجیے آپ، میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو ان کو جی، کافر بولے ان پر کیا شریعت کا حکم لگے گا؟ وہ ایک مسلمان کو کوئی اگر کافر کہہ رہا ہے، دیکھیں جو میری تحقیق ہے، اگر وہی تحقیق ان کی بھی ہے اور اس کے بعد بھی کافر بول رہے ہیں تو بھائی کفر تو لوٹ نہیں جائے گا۔ تمہاری تحقیق کام کی نہیں ہے، لوگوں تمہارے وہ مولانا رشید احمد گنگوئی کیا کہہ رہے ہیں، سنو
کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں کہہ رہے ہیں، صفحہ نمبر اس کا 292، ان سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ وہابی کون لوگ ہیں اور عبد الوہاب نجدی کا کیا عقیدہ تھا اور کون مذہب تھا اور وہ کیسا شخص تھا، اور اہل نجد کے عقائد میں اور سنی حنفیوں کے عقائد میں کیا فرق ہے، یہ سے سوال ہوا۔ تو ابھی اس کا جواب دے رہے ہیں، محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، یعنی جو ان کے ماننے والے ہیں انہیں وہابی کہا جاتا، ٹھیک ہے نہیں؟ ان کے عقائد عمدہ تھے اور ان کا مذہب حنبلی تھا، البتہ ان کے مزاج میں شدت تھی، مگر وہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں، مگر ہاں جو حد سے بڑھ گئے ان میں فساد آ گیا، اور عقائد سب کے متحد ہیں، اعمال میں فرق حنبلی، حنفی، شافعی، مالکی کا ہے، بس اور کوئی فرق نہیں ہے، صرف اس بات کا فرق ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہو گیا تو ہمارا بھی ماننا ہے۔ ہاں تمہارے ماننا ہے، اب سنیے ذرا، سن تو لیجیے ذرا۔ جی اب تمہارے مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب ارشف السوانح صفحہ نمبر 84 پر لکھ رہے ہیں کہ اسی سلسلے میں فرمایا کہ ایک بار چند عورتیں نیاز دلانے کے لیے جامع مسجد میں، کہ اس وقت طلبہ بھی وہیں رہتے تھے، جلیبیاں لائیں، طالب علم تو آزاد ہوتے ہی ہیں، لے کر بلا نیاز دیے سب کھا پی گئے، کیونکہ بقول حضرت والا انہیں تو ناز تھا، نیاز کیا دیتے۔ اس پر بڑی برہمی پھیلی، تمام عورتیں اپنے مردوں کو بلا لائیں، ایک طالب علم نے بڑی عقل مندی کی اور فوراً حضرت والا کو کے پاس دوڑ کر اطلاع کی کہ جلدی چلیے، وہاں تو ہنگامہ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت والا فوراً تشریف لے گئے اور اس وقت نہایت حسن تدبیر سے ہنگامے کو فرد کیا۔ اس طرح کے 2-4 طالب علموں کے تھپڑ لگائے اور خفا ہوئے کہ بلا اذن کسی کی چیز کھانا شرعاً جائز کہاں ہے۔ جب حضرت والا طالب علموں کو ماننے لگے تو پھر محلے والے خود ہی ان کو بچانے لگے اور حمایت کرنے لگے۔ پھر حضرت والا نے جلیبیوں کی قیمت پوچھ کر سب کھانے والوں کو سے ایک ایک پیسہ لے کر 3 آنا جمع کر کے جلیبیوں کی قیمت ادا کی، اور اس سے سب خوش ہو گئے اور معاملہ وہیں کا وہیں رفع دفع ہو گیا۔ پھر حضرت والا نے ان لوگوں کو سمجھا دیا کہ بھائی یہاں وہابی رہتے ہیں، یہاں فاتحہ کے لیے کچھ مت لایا کرو، یہ تمہارے اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہابی ہیں، یہاں وہابی رہتے ہیں، اور تمہارے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نے کہا کہ وہابی اسے کہا جاتا ہے جو ابن عبد الوہاب نجدی کو مانتے ہیں، اس کے مقتدی ہیں، ٹھیک؟ سمجھتے رہنا بات کو۔ اب یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے صاحب تمہاری، ہلو، ہاں میری، میں سن رہا ہوں، سنو ذرا، میں ایک کتاب کا حوالہ اور پڑھ دوں، پھر اس کے بعد میں آپ بول لینا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو وہابی اقرار کر لیا، سمجھے نہیں؟ اب یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، تمہارا نام جعفر صاحب، سوانح حضرت مولانا محمد یوسف کاندھیلوی، اس میں یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم خود اپنے بارے میں بھی صفائی سے عرض کرتے ہیں کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں، سمجھے نہیں؟ یہ سب تمہارے اکابروں میں سے ہے۔ اب ایک جگہ اور تمہارے یہ مولانا اشرف علی تھانوی، جو ان کی کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت، جسے الفاظات یومیہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تو کہا کرتا ہوں اگر میرے پاس 10,000 روپیہ ہوں سب کی تنخواہ کر دوں، پھر دیکھو خود ہی سب وہابی بن جاویں۔ اب یہ لوگ سب اپنے آپ کو وہابی کہہ رہے ہیں، اور تمہارے مولانا رشید احمد گنگوئی نے کہا کہ ابن عبد الوہاب نزدیک کے مقتدیوں کو، اس کے ماننے والوں کو وہابی کہا جاتا ہے۔ اب سن لو، اب میری آخری بات اور سن لو، پھر آپ بولنا۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابن عبد الوہاب نزدیک کے ماننے والوں کو وہابی کہا جاتا ہے، اور تمہارے مولاناؤں نے اقرار بھی کر لیا کہ ہم وہابی ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابن عبد الوہاب نزدیک کو کافر کہے اس پر کیا حکم لگے گا شریعت کا، اس کے ماننے والوں کی کافر ہوگا؟ اب بولیے آپ۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے پہلی بات ہے کہ الحمدللہ میں عبد الوہاب نزدی رحمت اللہ علیہ یا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا فالوور نہیں ہوں فقہی معاملہ میں، لیکن میں ان کو اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ میں فقہ میں عبد الوہاب نزدی رحمت اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، ان کو میں فقہ میں ان کو فالو میں نہیں کرتا ہوں، لیکن سب کے سب اللہ کے ولی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ رہا بات کہ بہت سارے لوگ وہابی کا، تو وہابی 2 طرح سے، ایک تو حقیقت میں وہی ہوئے جو عبد الوہاب نزدی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہو گئے، جو ہم نہیں ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو مطلب ہوتا یہ ہے کہ نیاز فاتحہ نہیں کرتے ہیں، مزار نہیں جاتے، عرس نہیں جاتے ہیں، کھڑے کھڑے احمد رضا والا سلام نہیں پڑھتے ہیں، تو اس کو بھی وہابی ہی کہتا ہے۔ تو وہ میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ بھائی ہم لوگ وہابی ہیں، نیاز فاتحہ سے دور رہتے ہیں،
वहाबी हैं, हम लोग बरेलवियों के मिलाद में नहीं जाते हैं, ये मैं भी कह देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि उर्फ में क्या कहा जाता है वो देखा जाएगा। हकीकत में जो अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह के फॉलोवर्स हैं, उनको जो मानते हैं वो मतलब कि वहाबी हुए, जो बहुत से अहले हदीस को वहाबी बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत में अहले हदीस की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं है। मैं अहले हदीस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे मौलवियों के, सुनिए जाफर साहब, तुम्हारे मौलवियों को घर के मैंने तुम्हें हवाले पढ़ के सुना दिए, वो खुद अपने आप को वहाबी इकरार कर रहे हैं। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के मानने वालों को वहाबी उसी तरह से होगा ना। रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जो मतलब कि दाता हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के जैसे अल्लाह के वली, उन्होंने क्लियर कर दिया कि देखिए एक मिनट बात सुनिए अब्दुल जाफर साहब, एक मौजू पर एक वक्त में एक ही मौजू पर बात होती है, यहाँ बात तुम्हारी कर रहा हूँ मैं तो इधर क्यों भाग रहे हो? आपसे आपको मैंने हवाले पढ़ के सुनाए तुम्हारे घर के कि वो अपने आपको वहाबी कह रहे हैं, है नहीं? तुम्हारे रशीद अहमद बोल सकते हैं। अगर मुझे कोई बोलते कि चलिए अजमेर, तो हम बोलेंगे थू 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 थू। कौन? चलिए ठीक है, मैं इस मौजू पर बात नहीं कर रहा आपसे, मैं नहीं लेके जा रहा आपको। अरे अजमेर वो जाता है जिसे ख्वाजा बुलाते हैं, मैं इस मौजू पर बात नहीं कर रहा आपसे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अपने में रहते अरे सुन तो लो यार, जरा सुन तो लो। मुझे आप वहाबी बोल सकते हैं। अरे क्यों हवा से निकल रहे हो यार? हवा से क्यों निकल रहे हो? हीरोइन तो अरे हवा से क्यों निकल, अरे ऐसे क्यों निकल रहे हो? मैंने तुम्हें तुम्हारे घर के हवाले पढ़ के सुना दिए, आप भी मुझे सुन लो। भी बोल दोगे? अरे सुन तो लो फिर, मैं वहाबी बोल रहा हूँ तो तुम गलत बोलूंगा? जब तुम्हारे मतलब अशरफ अली थानवी खुद कह रहे हैं कि हम वहाबी हैं, तो तुम गलत बोल दूंगा? वहाबी नहीं मानते अशरफ अली थानवी को? कौन बोलो? अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह को तो मैं गौस पाक का दर्जा देता हूँ मेरे भाई। तो फिर वो वहाबी कह रहे नहीं अपने आपको? वो वहाबी कह रहे नहीं, तुम नहीं मानोगे कि मैं वहाबी हूँ? मतलब वही हुआ ना, मैं आपको वही तो बता रहा था। हाँ तो वो वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अरे मैं वही तो हम बोले, अरे मैं अजमेर की तुमसे बात नहीं कर रहा। अजमेर वो जाता है जिसके मुकद्दर में जाना होता है यार, जिसे ख्वाजा गरीब नवाज बुलाते हैं वो जाता। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे रशीद डांस करने बुलाते हैं क्या? अरे सुन तो लो जरा, तुम्हारे रशीद अहमद गंगोही साहब ने भी इकरार कर लिया कि, अरे सुनते नहीं यार, तुम्हारे ये अंदर बहुत कमी है। अच्छा तुम्हारे देवबंदियों के अंदर सुनने का मादा क्यों नहीं होता? बात क्या होती है? मतलब सवाल होता है, तुमसे कहना जवाब देते हो गंदुम। मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। तुम्हारे रशीद अहमद गंगोही ने खुद इस बात का इकरार किया है कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के मानने वालों को वहाबी कहा जाता, और तुम्हारे मौलवी ने खुद इकरार भी कर लिया कि हम वहाबी है नहीं, वही वहाबी। अब मैं तुमसे ये तो पूछ रहा हूँ कि उन वहाबी को जो मतलब उसके मानने वाले हैं और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को और उसके मानने वालों को जो काफिर का है, उस पर क्या हुक्म लगेगा? क्यों बजा रहा हो अजमेर? अजमेर तो वो जाएगा जिसे आप ख्वाजा बुलाएंगे। इसका जवाब दो मुझे। मैं इसीलिए बोला ना कि आप मुझे भी वहाबी बोलो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तो तुम्हें चिढ़ रहा है उस बात से? तुम्हें चद्दर नहीं चढ़ा है, तुम मुझे रजवी बोलो, हमें भी वहाबी। अरे तुम मुझे रजवी बोलो, मैं नहीं चिढ़ूंगा, लेकिन तुम्हारे मौलवी खुद अपने आपको वहाबी कह रहे हैं, मैं तुम्हें वहाबी बोलूंगा, चिढ़ोगे इस बात से? अरे बता दिया कि वहाँ भी दो तरह से हुए ना। अरे ये मैं दो तरह की बात, मैं उसकी बात नहीं कर रहा दूसरे की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाले हैं, जो तुम्हारे रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है कि उसके मानने वालों को उसके मुख्तलिफ नजदी के मानने वाले हकीकत में होंगे, जो उनकी के मानने वाले उनके तरीके पे नमाज पढ़ते हैं, करते हैं, वही हुए हकीकत। हाँ तो अब मैं उन्हीं को तो पूछ रहा हूँ, बोला जाता है। अरे तो मैं उन्हीं को तो, तुम वहाबी हो? अरे अशरफ अली थानवी खुद कह रहे हैं कि मैं वहाबी हूँ, तुम्हारे यूसुफ कांदेल भी कह रहे हैं हम वहाबी हैं, तो मैं इस मामले में क्योंकि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के मानने के, अरे इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को मानना है, वो अपना पेशवा मानना है उसे। अल्लाह के वली हैं, तो मैं तुमसे ये तो पूछ रहा हूँ, अल्लाह के वली को जो काफिर का है। अरे यार तुम जाफर सुनने का माद नहीं, मैं ये तो बोल रहा हूँ कि अल्लाह के वली को, तुम्हारे जो अल्लाह के वली हैं, उन्हें अगर कोई काफिर का है तो उस पर क्या हुक्म लगेगा शरीयत का? अब ये देखा जाएगा कि वो किस मौजू पे बोलते हैं, किस मौजू बोलते हैं, क्या है उनकी तहकीक क्या है। अच्छा ये अल मुहन्नद अल मुफन्नद जो किताब है, ये तुम्हारी अकीदे की किताब है? अल्हम्दुलिल्लाह वही तो अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो सीना ठोक के बोलते हैं, हम कभी छुपाते नहीं है मेरे भाई। कि महबूब अली कादरी ने हिदायत बख्शी से लिख दिया, मुंह छुपा लो, हम तो डंके की चोट पे बोलते हैं। हिफ्जुल ईमान अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे आलिम की किताब है। ताजीरुन नास अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे आलिम की किताब है। अब सुन लो, अब एक मिनट के लिए अपना मुंह बंद कर लो, फिर उसके बाद में बोलना। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आपने सुन लिया कि ये कह रहे हैं इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को ये अपना वली मानते हैं और अपना पेशवा मानते हैं, अपना वली। ये कह रहे हैं गौस पाक भी तो हम वली मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन उनको फॉलो नहीं करता हूँ। अरे मैं गौस पाक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की बात कर रहा हूँ। बराबरी तो मैं दे रहा हूँ। नहीं गौस पाक की बराबरी तुम कहाँ कर लोगे? गौस पाक को छोड़ो, तुम ये बताओ इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को वली मानते हो नहीं? अब तुम बीच में बोलोगे, बीच में बड़बड़ करोगे, तुम ही बोल लो। अच्छा पहले तुम ही बोल लो, पहले अच्छा तुम ही बोल लो। चलो पहले मैं बोल रहा हूँ। अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह या गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ये सब अल्लाह के वली हैं, लेकिन फिक़ह में हम इनको फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ फिक़ह की बात नहीं चली, यहाँ अक़ीदे की बात चल रही है। यहाँ फिक़ह की बात नहीं है, यहाँ ये बात चल रही है कि यहाँ फिक़ह की बात नहीं है, यहाँ ये बात चल रही है कि जो अक़ीदे की बात है,
جو ابن عبد الوہاب نجدی جو تمہارے ولی ہیں، جنہیں تم ولی کہہ رہے ہو بار بار، اور تمہارے مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی کہا کہ میں وہابی ہوں. ارے میں یہ تو تم سے پوچھ رہا ہوں، جو انہیں کافر کہا ہے اس پر کیا حکم لگے گا؟ ارے تو ان پر حکم کیا لگے گا جو انہیں کافر کہے؟ وہ کافر ہے کہنے والا، یہ کافر ہیں؟ نہ وہ کافر ان کو نہیں کہا گیا ہے، کوئی کافر نہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر جو ان کو کافر کہے، ارے یار سن تو، ہم لوگ ڈھیلوے نہیں، تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم سن لو، مادہ ہی نہیں تمہارے اندر. میں سن کہاں رہے ہو تم؟ جو میں جواب مانگ رہا ہوں تم سے، میں سوال کر رہا ہوں تم سے، تم جواب دے رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں جو تمہارے ان اللہ کے ولی کو ابن عبد الوہاب نجدی کو کافر کہے، تو وہ کافر کہنے والا کافر ہے یا یہ کافر ہیں؟ یہ کافر ہیں یا کافر کہنے والا کافر ہے؟ بتائیے. کافر نہیں ہے، نہیں عبد الوہاب کہنے والا کافر ہے، پھر کہنے والا کافر ہوگا؟ نہیں، اور ابھی نہیں. کیوں؟ اگر احمد رضا بولا تو احمد رضا کافر ہوگا، کیونکہ احمد رضا بغض رکھتا تھا. دیکھیے سامنے حضرات، بولا تو میں اب دیکھیے، اب اگر تم نے 1 منٹ زبان بند نہیں رکھی تو سمجھ لینا، پھر 1 منٹ زبان بند رکھنا. اب میں تمہیں حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں. دیکھیے سامنے حضرات، انہوں نے اقرار کیا کہ المحنت علی المفند ان کی عقیدی کتاب ہے، اس میں 12واں سوال ہے. الحمدللہ. ہاں سن لو، منہ بند کرو، 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 منہ بند کرو. دیکھیے سامنے حضرات، اس میں 12واں سوال ہے. ان میں سوال ہوا 12واں سوال ان سے، محمد بن عبد الوہاب نجدی حلال سمجھتا تھا مسلمانوں کے خون اور ان کے مال و آبرو کو، اور تمام لوگوں کو منسوب کرتا تھا شرک کی جانب، اور سلف کی شان میں گستاخی کرتا تھا. اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اور کیا سلف اور اہل قبلہ کی تکفیر کو تم جائز سمجھتے ہو یا کیا مشرب ہے؟ تو اس میں جواب دے رہے ہیں، یہ ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا ہے. اور خوارج ایک جماعت ہے شوکت والی، جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی. انہیں خارجی ماننا ہے صاحب تمہارے المحنت المفند میں. تعویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفریہ اور ایسی مسیحیت کا مرتکب سمجھتے تھے. یہ کہہ رہے ہیں یہ خارجی تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں جو موقف علامہ شامی کا ہے وہی ہمارا ہے. تو علامہ شامی کا موقف ابن عبد الوہاب نجدی کے لیے یہ ہے کہ یہ باغی اسلام تھا اور واجب القتل تھا. تو تمہارے المحنت المفند کے فضلے سے یہ کافر ہوا. احمد رضا کی طرح بھاگو گے تو میں وہی طرح مت جاؤ. اب یہ بتلاؤ، اس کا جواب دو مجھے کہ یہ مسلمان ہے ابن عبد الوہاب نجدی، یا یہ کفر کا فتویٰ لگا دیا تمہارا المحنت المفند والا، یہ کافر ہے؟ جواب دو، جواب دو جلدی بولو. بکو 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 بکو. جواب سنو. ہاں سناؤ، بالکل سنوں گا. المحنت المفند میں جو مطلب جواب دیا گیا، اس میں تو پہلی بات جو بولا گیا احمد رضا کے بارے میں کہ شیطانی لشکر کا سردار، ہمارا پورا عقیدہ ہے کہ احمد رضا شیطان کا سردار، دجال کا سردار. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صحیح لکھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آیا کہ انہیں جنت البقیع میں اپنے پاس بلا لیا، اور احمد رضا کو الٹی بانس بریلی ہو گیا. دیکھیے سامعین حضرات، یہ میرے سوال کا جواب ہوا. یعنی انہی کی المحنت المفند سے میں نے کافر ثابت کر دیا، تو تھانوی بھی کافر ہوا، یوسف کاندھلی بھی کافر ہوا، اور رشید احمد گنگوئی بھی کافر ہوا. ارے میں اس سوال کا جواب مانگ رہا ہوں، 12واں سوال جو اسے کافر کہا ہے، باغی اسلام کا، خارجی کا، اس کا جواب دو مجھے. یہ احمد رضا کو کیوں لا رہے ہو؟ احمد رضا کے تلوے چاٹنے کے لیے تمہیں اپنے اکابروں کی خبروں پر پیشاب کر کے گزرنا پڑے گا. پہلے اس کا جواب دو مجھے. یہ المحنت المفند میں کافر کا سنو. سامعین حضرات، جو دوسری کتاب ہے میرے پاس، فتاوی فریدیہ، اس میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ اس میں سوال ہوا ان سے، وہابیوں کا کیا عقیدہ ہے اور کس کے مقلد ہیں، ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں وہابی محمد. ارے سننے کا تو مادہ پیدا کرو دیوبندیوں، سننے کا مادہ پیدا کرو، سننے کا مادہ پیدا کرو. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چومنے کے لیے تم اپنے اکابروں کی خبر پر پیشاب کر کے گزرنا پڑے گا. دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں جواب کہہ رہے ہیں، سنو. اب جواب سننے کا مادہ نہیں صاحب، سامنے جواب نہیں سنے گا. ابھی یہ دیوبندی جواب نہیں سنے گا. دیکھو مولوی یہ مولوی جواب نہیں سنے گا. ابھی کہہ رہا تھا المحنت المفند میرے عقیدے کی کتاب ہے، اور اب دیکھو میں نے اس میں سوال پڑھا اور جواب پڑھا تو اس کا جواب نہیں دے رہا ہے. اب دیکھو یہ دوسرا جواب سنو. اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہابی محمد بن عبد الوہاب نجدی، ابن قیم، ابن تیمیہ وغیرہ کے اتباع متبعین کو کہا جاتا ہے. یہ لوگ توسل شریع، زیارت القبور کے لیے سفر، کرامت، بعد الممات وغیرہ حقائق سے منکر ہیں. یہ لوگ بے ادب، بے ایمان ہیں. ان کے پیچھے بلا ضرورت اقتدا کرنا مکروہ تحریمی ہے. تمہارے فتاوی فریدیہ والے، تمہارے فتاوی فریدیہ والے دیکھیے سامنے حضرات، انہی کی کتابوں سے، المحنت سے اور فتاوی فریدیہ سے، اور میں نے انہیں کافر ثابت کر دیا. اب سنو اب سنیے، اب سن لو. سننے کا مادہ پیدا کرو. بلڈوزر مار دیا، جو سننے کا مادہ نہیں ہے مادہ سننے کا. اب دیکھیے سامنے حضرات، میرے ہاتھ میں تیسری کتاب ہے یہ، الشہاب الثاقب. اس میں ان کا حسین احمد ٹانڈوی جسے اپنا خدا مانتے تھے وہ لکھ رہا ہے. حسین احمد مدنی رحمت اللہ. ہاں وہ کیا لکھ رہا، وہ سنو کیا لکھ رہا. ارے وہ کیا لکھ رہا تمہارے بلیوی کے بارے میں کیا لکھ رہا ہے. تمہاری زبان سے تھوڑی کچھ ہو جائے گا، پہلے اپنے گھر کی صفائی تو کر لو. صاحب محمد بن عبد، ابے سننے کا تو مادہ پیدا کرو، سننے کا مادہ تو پیدا کرو پہلے. صاحب محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتدائے 13ویں صدی میں. ارے سننے کا مادہ نہیں. دیکھیے سامنے سننے کا مادہ نہیں. یہ
اتنے بڑے مبہوت اور مجبور ہو گئے کہ یہ سن نہیں سکتے. جن کا ان کا مانے یا الٹی بانس بریلی کا مانے. ابھی سن لو ذرا, ابھی میں تمہیں جواب تو دے رہا ہوں, سن تو لو. یہ شہاب صافی میں لکھ رہے ہیں, شاہب محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتدائے 13ویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا اور چونکہ یہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا, اس لیے اس نے اہل سنت و جماعت وہ بعد میں انہوں نے رجوع سے قتل و قتال کیا اور ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا, ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا. نہیں وہ ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب اور رحمت شمار کرتا رہا. اہل حرمین کو خصوصاً اہل حجاز کو عموماً اس نے تکالیف سن تو لے بغڑ بلو تکالیف شاقہ پہنچائی. سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کی الفاظ استعمال کیے. بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکالیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا اور ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے. الحاصل وہ ایک ظالم, باغی, خونخوار, فاسق اور واجب القتل تھا. اب اگر دیوبندی اگر تم مسلمان ہو تو مجھے وہ دکھا دو توبہ جو کی تھی انہوں نے, جو بعد میں رجوع کیا تھا, وہ رجوع نامہ دکھاؤ جو رجوع کیا تھا تمہارے مولویوں نے. بتانے سے کام نہیں چلے گا, یہاں دکھلاؤ. اور یہ حوالے میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں, یہ حوالے میں تمہارے پاس بھیجتا ہوں, اور اس کا دفاع کرو. یہ المحنت المفنت کا تمہاری جنازہ نکل گیا. المحنت المفنت سے تمہارا ابن عبد الوہاب نجدی کافر, تمہارا اشرف علی تھانوی کافر, تمہارا رشید احمد گنگوئی کافر, تمہارا یوسف کاندھیلوی کافر, تمہارے فتح فریدیہ والے کافر مان نہیں تھے. اب مجھے وہ دکھلاؤ کہ اس کا رجوع کہاں ہے, ان کا رجوع دکھلاؤ جو رجوع. اب میں جواب دوں, اب میرے اس کا رجوع دکھلاؤ. پہلے رجوع دکھلاؤ, ان کا رجوع کہاں ہے. پہلے رجوع دکھلاؤ, ان کا رجوع دکھلاؤ. پہلے رجوع دکھلاؤ ان کا. ڈر کون رہا ہے اب, یہ پتہ لگ گیا کہ ڈر کون رہا ہے, یہ پتہ لگ گیا کہ ڈر کون رہا ہے. اب ایک کلو ٹھوکوں ابھی تمہارے تابوت میں. میرا سوال کا جواب احمد رضا کیوں نہیں دے رہا ہے؟ بولو. میرا سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے جتنا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کے آج تک بڑے بڑے جتنے لوگ ہیں, اللہ کے ولی جتنے صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین اور اللہ کے ولی, وہ حرم جائیں گے یا الٹی بانس بریلی جائیں گے؟ بتائیے کیا مطلب. ہمارا سوال کا جواب دیجیے کہ جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے ہیں صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین اور بڑے بڑے اولیاء اللہ اور عام مسلمان بھی, یہ حرم جانا ضروری ہے ان کے لیے یا الٹی بانس بریلی جانا ضروری ہے؟ دونوں جگہ جانا ضروری ہے. دونوں جگہ جانا ضروری ہے. ہاں دونوں جگہ. بول دیں, ایک منٹ, اب میرا سوال ہے, اگر ہم کوئی آدمی بول دے کہ ہم حرم نہیں جائیں گے, حج کرنے نہیں جائیں گے, تو اس پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ اب کوئی بول دے مائی فٹ الٹی بانس بریلی, کون جائے گا مائی فٹ الٹی بانس بریلی؟ تو یہ المحنت کا جواب ہے, یہ المحنت المفنت کا جواب ہے, یہ جواب ہو گیا اس کا. پہلے میرا اس سوال کا جواب پہلے وہ تم دکھاؤ انہوں نے رجوع جو کیا ہے, تم کہہ رہے رجوع کر لیا, یہ تم نے مان لیا کہ المحنت المفنت میں تمہیں کافر کہا گیا ابن عبد الوہاب نجدی کو, اس کے ماننے والوں کو, یہ تم نے مان لیا. اب دیکھو ایک کلو ٹھوکتا ہوں تمہارے میں, ایک کلو ٹھوکتا ہوں میں تمہارے سامنے. حضرات یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے خطبات متکلم اسلام. اب سنو, ارے یہ میرے سوال کا جواب کب ہوا, مجھے اس کا جواب دو کہ المحنت المفنت تم نے ابھی یہ کہا کہ الحمدللہ میرے عقیدے کتاب ہے. الشہاب الثاقب تمہاری میں نے پڑھ کے سنا دی, تمہاری فتاوی فریدیہ میں نے پڑھ کے سنا دی. مجھے اس کا جواب دیجیے کہ المحنت المفنت والا لکھنے والا کافر ہے یا تمہارے یہ ابن عبد الوہاب نجدی اس کے ماننے والے کافر ہیں؟ یہ میرے سوال کا جواب ہی نہیں ہوا, یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہوا نہ. اب سنیے سامنے نظر, اب یہ چوتھا حوالہ پڑھتا ہوں میں, دیکھیے چوتھا حوالہ. بھاگنا مت, خون کاٹ کے مت بھاگنا دیوبندی. اور تمہارے سلمان ندوی نے ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے, اس نے بیان جاری کیا ہے کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے مسلمان جو حج کرنے کے لیے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تمہارا سلمان ندوی لکھنؤ والا. اب سنو ہم سلمان ندوی کے منہ میں ویسے ہی پیشاب کرتے جیسا احمد رضا کے منہ میں پیشاب کرتے ہیں. تو اس کے منہ پیشاب کرو المحنت والے کے, یہ کافر کہہ رہا اسے وہ اللہ کے ولی ہے میرے بھائی. تو ارے اللہ کے ولی ہیں, سامنے نظر سن لیا آپ نے. یہ اتنے بڑے اکابر پرست لوگ ہیں کہ آپس میں کافر ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے فتوے سے, مگر انہیں دکھائی نہیں دے رہا. احمد رضا کو یہ شیطان کے ایسے قابو میں آ چکے ہیں کہ ان کی نظر نہیں کھلے گی, ان کی نظر نہیں کھلے گی. اب حوالہ نہیں سنے, اب لو حوالہ, آخری حوالہ سن لو. جعفر تمہارا ٹائم آ گیا فون کاٹنے کا, بھی آخری حوالہ سن لو. میں تمہارے پاس حوالے بھیج رہا ہوں, سب حوالے بھیج رہا ہوں, میں سب حوالے بھیج رہا ہوں. میرے ہاتھ میں کتاب ہے خطبات متکلم اسلام, لکھنے والا ہے ان کا الیاس گمن. یہ اس میں لکھ رہا ہے, دو عورتیں آپس میں لڑ پڑی. ایک عورت نے کہا تیرے منہ میں سور سنا, پنجابی سمجھتے ہو, اس نے کہا تیرے منہ میں خنزیر دوں. دوسری بولی تیرے منہ میں وہابی سنا. ایک کہتی ہے تیرے منہ میں خنزیر دوں اور دوسری کہتی ہے تیرے منہ میں وہابی دوں.
اب دوسری چپ ہو گئی, جواب نہیں آیا, لیکن اندر بھڑاس تو تھی نہ. واپس آئی ماں سے کہتی ہے اماں آج ہماری لڑائی ہوئی. اس نے کہا تیرے منہ میں وہابی دوں. اماں یہ وہابی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بیٹی 100 خنزیر ملاؤ تو ایک وہابی بنتا ہے. اس کا معلوم یہ ہوا کہ 100 خنزیر ملاؤ تو ایک جعفر دیوبندی بنتا ہے اور ایک اشرف علی تھانوی بنتا ہے. 100 خنزیروں کی اولاد, 100 خنزیروں کی پیداوار اشرف علی تھانوی تھا. یہ متکلم اسلام کتاب میں تمہارا الیاس گھمن خود اقرار کر رہا ہے. تمہارے پاس حوالے بھیج رہا ہوں, اگر تمہارے اندر دم ہے کسی دیوبندی کے اندر تو ان کا دفاع کر کے دکھلا دو اور اپنے آپ کو کفر کے گھاٹ سے نکال کے دکھلا دو. اگر تم نے اس کا دفاع کر دیا اور اب اس کا رجوع دکھلا دیا تو تمہیں میں مان جاؤں گا نا جعفر, تم منہ دکھانے قابل نہیں ہو. تم اپنی المحند علی المفند کو کا دفاع کر کے دکھلا دو. تمہیں کافر کہہ رہا ہو ابن عبد الوہاب نجدی کو. ارے اس کی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں تم سے, میں بات کر رہا ہوں تمہارے عقیدے والی کتاب کی. اور تمہیں ہم ہر چیز پہ تم سے بات کرتے ہیں, ہر چیز پہ تم سے بات کرتے ہیں, مگر تم خیالی پلاؤ پکاتے ہو. اب تم صرف بڑا کروگے, تم اپنے آپ کو کفر سے نکالو. اشرف علی تھانوی 100 سواروں کی پیداوار پیدا ہو گیا, ثابت ہو گیا. 100 سواروں سے بنا ہوا, 100 سواروں سے بنا ہوا ایک اشرف علی تھانوی. سامعین حضرات آپ نے سن لیا, میں نے اس کے گھر سے ثابت کر دیا اور میں اسے حوالے بھیج رہا ہوں. اور سلمان ندوی کو یہ کہہ رہا کہ میں اس کے منہ پیشاب کرتا ہوں, جبکہ اس کا وہ مانا وہ عالم ہے. اس دور میں اس کا مانا وہ عالم ہے, لکھنؤ کا ندوی کا عالم بہت بڑا. یہ اس کے منہ میں پیشاب کر رہا سلمان ندوی کا, آپ نے سن لیا ابھی. یہ کہہ رہا سلمان ندوی کے منہ میں ہم پیشاب کرتے ہیں. اور وہ کہہ رہا کہ حاجیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو میرے ملک کے حاجی گئے ہیں اس مردود شیطان کے حرم کے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں, کیونکہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یہ دیکھو اب یہ کہہ رہا کہ سلمان ندوی کے منہ ہم منہ دیں گے. تو المحند المفند والا جو کافر کہہ رہا ہے, تیرے ابن عبد الوہاب نجدی کو, تیرے رشید احمد گنگوئی کو, تیرے اشرف علی تھانوی کو, انہیں کیا کہے گا؟ انہیں کیا کہے گا؟ اپنا باپ کہے گا, انہیں اپنا باپ کہے گا. دیکھیے یہ اوقات ان دیوبندیوں کی. سامعین حضرات آپ سن لیں, یہ ان کا اسلام سے رشتہ ہے. ان مردودوں کا, شیطانوں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں. اسلام کا اسلام سے ان کا دور کا رشتہ نہیں ہے, دور کا بھی, جو دور کا بھی رشتہ ہو ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے بالکل بھی. بلاತ್ಕಾರ تمہارا الیاس گھمن بیٹی چمن اپنی بیٹیوں سے کرتا تھا. کتاب میرے پاس موجود ہے, میرے پاس موجود ہے. تمہارا الیاس گھمن بیٹی چمن نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ میں زنا کیا, وہ میرے پاس موجود ہے. ندیم بھائی یہ جھوٹ بولے گا, اب ایسی کرے گا, یہ کافر ثابت ہو گیا. اور اس کی المحند المفند کا جنازہ نکل گیا, اس کا خون کاٹ دو, ابھی ایسی کرے گا. یہ لعنت بھیجو اس پر, لعنت بھیجو, اس سے کچھ نہیں ہے. یہ مولوی ہے اور اس نے سلمان ندوی کے منہ میں بھی پیشاب کر دیا. سلمان ندوی کے منہ پیشاب کر گیا ہے. سلمان ندوی کے منہ میں کہہ رہا میں پیشاب کرتا ہوں اس کے منہ میں, جبکہ وہ کہہ رہا کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اور المحند والا کہہ رہا کہ باغی اسلام تھا, واجب القتل تھا. ارے مردودو شیطانو, کچھ حیا کرو. بھیج رہا ہوں میں تیرے پاس حوالے لے. سامعین حضرات میں اس کے پاس حوالے بھیج رہا ہوں. بھائی فون کاٹو اس کا, یہ گالی بکے گا. گالی مجھے جانتا ہوں اسے, یہ گالی بکے گا. کاٹو اس کا فون, کاٹو اس کا فون. یہ گالی بکے گا, اس کے پاس کچھ نہیں ہے اب, اور بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے اسے. مجھے تو معلوم تھا اس سے کئی مرتبہ فون بات کر چکا ہوں, گالیاں بکتا آئی. سامعین حضرات آپ نے سن لیا, اس لیے گھر سے میں نے وہابی بھی ثابت کیا. اور یہ کہہ رہا کہ وہابی ابن عبد الوہاب نجدی جو ہے اللہ کے ولی ہیں معاذ اللہ, حضور غوث پاک کی طرح معاذ اللہ سما معاذ اللہ. دیکھیے کتنے اندھے ہو چکے ہیں یہ, جبکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی ولی نہیں ہے. آپ کے بعد میں کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو حضور غوث پاک کے مقام کو پہنچتا ہو. اور یہ اپنے اکابروں کو غوث پاک کا مقام دیتا ہے. اور اسی کی کتاب سے میں نے کتنے پیار کے ساتھ میں اسے پہلے سمجھایا. تو یہ کہہ رہا اللہ کا ولی ابن عبد الوہاب نجدی کو, اور پھر کہہ رہا ہے میں نے پڑھ کے سنا رشید احمد گنگوئی والا واقعہ تو اسے مان لیا اس نے, اشرف علی تھانوی والا ہی مان لیا. اب جب میں نے المحند المفند پڑھی, جو کہہ رہا تھا عقیدے کی کتاب ہے الحمدللہ, تو اب یہ دیکھو کیسے بکھر رہا ہے, اس کی جان نکلی جا رہی ہے. ان مردودوں کو, شیطانوں کو یہ دیکھو ذرا عقل نہیں آ رہی. ان کی شیطان نے ایسے غیرت خرید لی ہے کہ اپنے فتووں سے ایک دوسرے کے فتوے سے کافر ہو رہے ہیں. کوئی تو کہتا ہے اسے مسلمان اور کوئی کہہ رہا ہے اسے کافر ہی. یعنی فتاوی فریدیہ جو ان کے پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے, وہاں سے نکلا ہوا ہے فتاوی فریدیہ. وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں, اسلام سے خارج نہیں. یہ حالت ہے دیوبندیوں کی.